बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सुबह से भाभी को ढूंढ रही थी, कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मुझे फ़िक्र होने लगी तो मैंने अम्मी से पूछा। अम्मा बोलीं वो धूप लेने ऊपर छत पर गई थी। मैं हैरान हो गई कि ये धूप लेने का वक्त तो नहीं था और वैसे भी सर्दियों का मौसम तो गुजर गया था। मैं भाभी को ढूंढती ढूंढती छत पर जा पहुंची। उन्हें आवाज़ें देने लगी तो वो गुस्से से मेरी तरफ पलट कर बोली, क्या बात है परवीन, कोई मसला है क्या? मुझसे कोई काम था? भाभी का ये लहजा सुनकर मैं भुत सी गई। फिर वो अपने कपड़े उठाकर मुझे देते हुए बोली, देखो खुशी से तो ऊपर नहीं आई, सुबह से इस पर रफू कर रही हूँ, मगर कपड़ा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। भाभी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। अरे भाभी, आपको ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? आप तो जानती हैं ना भैया आपका कितना ख्याल रखते हैं, फिर आप खुद को क्यों हलकान करती हैं? बात सुनकर वो हसरत भरी नज़रों से अपने उस जोड़े को देखने लगी। लेकिन परवीन, तुम तो जानती हो कि मैं अपनी चीज़ों के बारे में कितनी संजीदा हूँ। मुझे जब कुछ अच्छा लगता है ना तो फिर मैं उस चीज़ की बहुत हिफाजत करती हूँ। ये जोड़ा भी मैंने बहुत प्यार से बनाया था, कल ही हुक लगने से ख़राब हो गया। इसमें एक जगह पर नुक्स आ गया है, मैं इसे ठीक करना चाह रही थी, मगर देखो ये और ख़राब हो गया। भाभी ने वो नीले रंग का सूट दिखाते हुए कहा था। तो भाभी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं कल दर्जी के पास इसे ले जाऊंगी। आप बताएं, ऐसा सही रहेगा ना? मैंने उनकी परेशानी दूर करने के लिए कहा। हाँ, लेकिन तुम किसी और दर्जी को मेरा कपड़ा मत देना। आजकल के दर्जी ये छोटे मोटे काम नहीं करते। तुम ऐसा करो कि एक दो गलियां छोड़कर तुम्हारे स्कूल के पास ही एक मशहूर दर्जी तारिक है, तुम उसे मेरे कपड़े दे आना। वो मेरे कपड़ों की सिलाई अच्छी तरह करता है। भाभी की बात मेरे कपड़ों की सिलाई अच्छी तरह करता है। भाभी की बात पर मैं हैरान हो गई। भाभी, आप हमारे मोहल्ले के तारिक को कैसे जानती हैं? आप तो इतनी दूर से ब्याह कर आई हैं। मेरे सवाल पर वो हंस पड़ी। अरे ये भी कोई बात है, जैसा देश वैसा भेस, यहाँ आकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। भाभी की बात पर मैंने उन्हें मशकूक नज़रों से देखा। वो हमारे मोहल्ले के तकरीबन सभी लोगों को जानती थीं, इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया कि मुमकिन है ताहिर से उनकी कोई पुरानी जान पहचान होगी। वैसे भी दर्जी भी तो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। मैं अगले दिन वो कपड़े लेकर उसी दर्जी के पास चली गई। वो हमारे स्कूल से थोड़ी सी दूरी पर वाक़ था। दर्जी ने वो कपड़े लिए और थैली को खोलने लगा। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने शाजिया भाभी के कपड़े आपको ला कर दिए हैं, इन्होंने आपका हवाला देने को कहा था। मेरे मुंह से शाजिया भाभी का नाम सुनते ही तारिक दर्जी के हाथ रुक गए, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रहा हो। पहले वो जो थैली खोलने की तैयारी कर रहा था, अब एकदम मेरी तरफ देखकर बोला, ठीक है जी, आप उन्हें कहिएगा कि मैं आपके कपड़े बहुत अच्छी तरह सिलाई कर लूँगा, और अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बस मुझे एक बार बता दीजिए, ग़ुलाम हाजिर है। ताहिर का ये अंदाज़ अजीब सा लगा था। तुम क्यों एक गैर लड़की की ग़ुलामी करोगे, वो भी बिना किसी ताल्लुक़ के? यही बात बुड़बुड़ाते हुए मैं दुकान से बाहर निकल आई। सोचा नहीं था कि भाभी की इस कदर जान पहचान होगी तारिक दर्जी के साथ। ये बात मैंने अम्मा को बताई तो वो बोली, बेटे, छोटी छोटी बातों पर नुक्स नहीं निकालते, हो सकता है उसका भाई जैसा ताल्लुक़ हो, तुम खामखा ना सोचा करो। अम्मा हमेशा मुझे बच्चा समझकर ऐसा ही कहा करती थीं, ताकि मैं कोई गलत बात न सीख लूं। मगर मुझे भाभी पर शक सा हो गया था कि वो हर एक के बारे में ऐसी बात करती हैं जैसे वो उनका अपना कोई पुराना साथी हो। मगर मैंने भाभी से इस बात का इजहार नहीं किया। अगले दिन आते हुए तारिक दर्जी ने मुझे वो थैला पकड़ा दिया जिसमें भाभी ने एक दिन पहले मुझे अपने कपड़े डाल कर दिए थे। धूप बहुत थी, मैंने वो थैली खोलना मुनासिब नहीं समझा। फिर घर आकर वो सीधा भाभी को पकड़ा दी। भाभी थैली लेते ही अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था, मगर ये बात मेरे लाशऊर में बैठ गई थी। भाभी आधे घंटे के बाद कमरे से बाहर आई और बोली, न जाने तारिक के हाथों को क्या हो गया है, जंग लग गया उसकी सलाहियतों को जो उसने मेरे कपड़े बर्बाद कर दिए। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रफू करने की बजाय इसने नया कपड़ा लगाकर काम ही ख़त्म कर दिया। मुझे तो ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े ख़राब करने की? भाभी बोले जा रही थी और हम उन्हें देख रहे थे।
ان کا کپڑا تو اچھا خاصا لگ رہا تھا، خیر وہ مطمئن نہیں تھیں۔ اگلے دن میں نے انہیں کہا مجھے دوبارہ کپڑا پیک کر دیں، میں خود ہی جا کر طاہر کو دے آؤں گی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر اماں بولی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، طارق کو اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ تب بھابھی رک گئیں۔ میں اور اماں درزی کے پاس گئے۔ جاتے ہوئے میں اسکول پہنچ گئی اور اماں نے درزی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ شازیہ بھابھی کو ان کپڑوں میں کیا تبدیلی چاہیے۔ درزی نے ایک دن بعد آنے کا کہا۔ اماں بھی مطمئن ہو گئیں اور میں بھی کچھ نہ بولی۔ اسکول سے واپسی پر میں نے سوچا کہ بھابھی کے کپڑے میں خود ہی لیتی جاؤں، بیچاری اماں کیسے یہاں تک آئیں گی۔ اسی لیے میں طارق درزی کی دکان پر چلی گئی۔ اس کی دکان میں ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا تھا جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے وہ سوٹ مجھے ڈھونڈ کر دے دیا۔ میں سوٹ لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے بھابھی کو آوازیں دیں لیکن وہ کہیں نہیں تھیں۔ اماں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھابھی کہاں گئی ہیں؟ کہنے لگیں کہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ اپنے پرانے زیوروں میں ڈوری دھاگا ڈلوانے گئی ہے، واپس جلد ہی آ جائے گی۔ تم بتاؤ اس کا سوٹ ٹھیک ہوا؟ اماں کی بات سن کر میرے اندر کا تجسس بھی جاگ اٹھا۔ میں اس سوٹ کو کھول کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا تھا جو بھابھی کل سوٹ والی تھیلی مجھ سے لیتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ مگر میں نے سوٹ کھول کر اچھی طرح دیکھا، اسے الٹ پلٹ کر اچھی طرح ہر طرف سے دیکھا، تسلی کی، پر اس سوٹ میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، نہ ہی تھیلی میں کوئی اور چیز تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ نہ جانے میں کیوں خامخواہ کا شک کرتی ہوں۔ بھابھی نے تو اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہو سکتا ہے واقعی ان کا درزی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ میں اور اماں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر بھابھی کی چیخ سنائی دی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بھابھی آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کا دوپٹہ ان کے سر چادر پکڑ رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ کیا ہوا بھابھی، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ بھابھی نے زمین پر بیٹھتے ہوئے خود کو پیٹنا اور کوسنا شروع کر دیا۔ وہ مکمل ماتم کے انداز میں لگ رہی تھیں۔ کیا بتاؤں کہ آج کیا ہو گیا؟ ہائے ہم لٹ گئے۔ بھابھی مکمل بین کرتے ہوئے بولی، آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ میں اور اصغر ڈوری ڈلوانے سونار کے پاس جا رہے تھے کہ دو لڑکے موٹر سائیکل پر آئے۔ انہوں نے مجھ سے زیور چھیننے کی کوشش کی۔ تمہارے بھائی نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور یوں اس ساری ہاتھا پائی میں اصغر کو نقصان ہو گیا۔ وہ زخمی ہو کر ہسپتال پڑے ہیں۔ آس پاس کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے بروقت مدد کر کے اصغر کو ہسپتال تک پہنچا دیا، لیکن اب آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ خدا کرے کہ ان کی زندگی لمبی ہو، انہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ بھابھی رو رہی تھیں اور اماں بھی سن ہو کر بیٹھ گئیں۔ بیٹے کے بارے میں ایسی خبر جان کر بھلا کون سی ماں خاموش رہ سکتی ہے؟ میں اور بھابھی جلدی سے اماں کو سنبھالنے لگے۔ اماں کہنے لگیں کہ مجھے فوراً ہسپتال لے چلو۔ بھابھی بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ ہم سب ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ہمیں ایک ٹیکسی ملی جس نے ہم سے کم کرایہ لیا اور ہمیں ہسپتال تک چھوڑ آیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بھائی کی حالت واقعی خراب تھی۔ انہیں ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ ان تک ہمیں پہنچنے کے لیے مزید 1-2 گھنٹے کا انتظار کرنا تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی ہمیں امید دلائی کہ اگلے 24 گھنٹے زیادہ اہم ہیں، لیکن 8 گھنٹوں میں مریض کی حالت بہتر ہو جائے گی تو آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر بھابھی کے چہرے پر عجیب سے رنگ آئے اور گزر گئے، حالانکہ انہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کی حالت اب بہتر ہو گئی ہے، مگر ان کو تو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ اپنی شدید شک کرنے کی عادت سے خود بھی تنگ تھی۔ بھائی کو ہوش آنے میں شاید 1-2 گھنٹے باقی ہوں گے کہ ہمارے ہی کمرے میں جہاں بھائی لیٹے ہوئے تھے دروازے پر دستک ہوئی اور 2 اجنبی سے چہرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں دیکھا بھی ہے اور پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بھیا کے پاس کھڑے ہو گئے جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا، پھر سوچا شاید بھیا کے کوئی دوست ہوں، لیکن ہم نے تو ابھی تک کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے چچا اور تایا کو بھی خبر نہیں کی تھی۔ بس میں اور امی ہی ہسپتال تک پہنچے تھے۔ وہ لوگ ابھی وہیں پر کھڑے تھے کہ ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بھی شک کے آثار تھے،
لگتا تھا کہ نرس کو ان لوگوں کی آمد اچھی نہیں لگی۔ کیا بات ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نرس نے ان سے تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نرس نے ان سے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ہم مریض سے ملنے آئے ہیں۔ کس مریض سے؟ نام تو بتاؤ۔ ان کا نام رضا ہے، ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ تو تم لوگوں کو کیا مریض کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی؟ سامنے جو پیشنٹ پڑا ہے اس کا نام کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تم نے اسے پہچانا نہیں، یا پھر یہ تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں؟ نرس کے مشکوک لہجے نے ان دونوں کو سر پٹا کر رکھ دیا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، یہ تو امی کے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے دور پار کے جاننے والے ہیں۔ ان کے امی ابو بھی فوت ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اماں نے ہمیں ان کے پاس بھیجا ہے۔ ہم نے تو انہیں کئی سالوں سے دیکھا تک نہیں، ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکا بولا تو نرس سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ تو تمہارا پیشنٹ نہیں ہے، ان کا نام اصغر ہے اور یہ ان کی فیملی ہے۔ نرس نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں پہلے اس کے بارے میں معلومات لے کر آؤ کہ وہ کون سی وارڈ میں ہے، یہ تو ایمرجنسی ہے، یہاں ایسے مریض آتے ہیں جن کی حالت بہت تشویشناک ہوتی ہے، نرس نے کہا اور ان لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ ان کے باہر جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان لوگوں کی شکلیں عجیب خطرناک سی تھیں، مجھے تو ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھیا نے ہاتھوں سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے خوشی سے جا کر نرس کو بلایا۔ بڑے ڈاکٹر آئے اور انہوں نے بھیا کو ہوش میں لانے کی ایک اور کوشش کی۔ بھیا نے آنکھیں کھول دیں تو ہم سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے آنکھیں بڑھ کر ان سے بات کرنا چاہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، ان کو سب کچھ پہچاننے، جاننے اور اپنی یادداشت واپس لانے میں 5 سے 10 منٹ گزر سکتے ہیں۔ اب تک آپ لوگ صبر سے بیٹھیے اور اپنے بھائی کا دل بہلانے کی کوشش کیجیے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم لوگ بھیا سے باتیں کرنے لگے۔ آپس میں باتیں کرتے ہی ہمیں ایسا لگا جیسے بھابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کمرے میں وہ کہیں نہیں تھیں، بھیا کی خالی نگاہیں بھی انہی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ مجھے بہت سخت حیرت ہوئی کہ بھابھی کہاں گئیں۔ باہر عجیب سا شور آ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر بھابھی کو ڈھونڈنے جا ہی رہی تھی کہ ایک نرس نے آ کر مجھے روک لیا۔ بی بی صاحب، آپ یہیں بیٹھیں، اپنے کمرے میں رہیں۔ سب مریضوں کو ہم نے ان کے کمرے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ہسپتال میں پولیس آئی ہے، کچھ لوگوں کی وجہ سے اس وقت تھوڑا مشکل ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں، میں آپ کی بھابھی کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ نرس یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی، دیکھا تو بھیا کو ہوش آ چکا تھا، وہ ہم سب سے باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اماں بھی اپنے بیٹے کی بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھیں، بار بار ان کو احتیاط کرنے کا کہتی کہ جب باہر جایا کرو تو کبھی بھی مزاحمت کرنے کا نہ سوچنا، ایسا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری زندگی کے بارے میں پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر باہر شور اٹھا۔ ہسپتال کے عملے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہمارے کمرے میں آیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو 2-3 دن میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو رہا تھا، اور ایسے میں بھابھی کی گمشدگی بھی ہمارے لیے ایک عجیب مسئلہ تھی، جس پر ہم جتنی کوشش کر رہے تھے ہمیں کوئی جوابات نہیں مل رہے تھے۔ ہم نے سارے شہر میں ڈھونڈ لیا مگر بھابھی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اب تو یہ بات خاندان کے باقی لوگوں کو بھی معلوم پڑ چکی تھی کہ شازیہ بھابھی گھر سے غائب ہو گئی ہیں۔ ہسپتال سے انہیں کوئی اپنے ساتھ لے گیا یا پھر وہ کہیں اغوا ہو گئی ہیں، اس بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد میں نے بھابھی کو تلاش کرنا بند کر دیا، مگر بھیا کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ ان سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ان کو نیند آتی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ بالآخر چچا کے کہنے پر ہم نے پولیس میں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بغیر پولیس کی مدد کے اس کیس کو حل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی اب تو بات پھیل ہی چکی تھی، بھابھی کا قصور ہوتا تو وہ ہمیں بتا کر جاتی۔ ان کی ایسی کوئی نیت یا ارادہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے بھابھی کے بارے میں صدقے دل سے کوشش کرنا شروع کر دی، جبکہ میرے تایا کا کہنا تھا کہ وہ تم لوگوں کے گھر سے سب کچھ چوری کر کے فرار ہو گئی ہے۔ تایا ابو سراسر غلط تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں جو کچھ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ نہ ہی بھابھی اپنے زیورات ساتھ لے کر گئیں اور نہ ہی انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ لگایا۔ ایسے میں ایک تہمت کی بنا پر ہم اپنی بھابھی کو بے رحم زمانے کے ہاتھوں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
तभी हमने अपने चचा की मदद से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का फ़ैसला किया, मगर भैया घर में बीमार थे, उनके पास भी किसी का होना ज़रूरी था। सवा और अम्मा को भी साथ ले गए। चची भाई का ख्याल रखने के लिए हमारे घर आ गईं। हमने जब थाने जाने का फ़ैसला किया तो हमारे दिल अभी भी ना मान रहे थे कि हम भाभी के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, मगर बिलाखिर थाने पहुंचकर हमें सारी हकीकत थानेदार को बताना पड़ी। तब वो चौंक पड़ा, हमारी भाभी के बारे में मज़ीद मालूमात पूछने लगा। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। बोला कि इस नाम की औरत तो हमारे पास है, वो पहले ही कत्ल और चोरी के जुर्म में हमारे पास कैद है और हमने उसे मुजरिमों के सेल में रखा है। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैंने और चचा ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, आप अगर चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। पुलिस वाले के लहजे में एतमाद देखकर हम दोनों घबरा गए। ठीक है, आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। थानेदार हमें लेकर औरतों वाली जेल में गया, जहाँ पर मुख्तलिफ ख़वातीन बैठी अपने अपने जुर्म की सज़ा काट रही थीं। उन्हीं में मेरी भाभी का चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सोचा नहीं था कि मेरी भाभी को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें देखते ही वो भागती हुई हमारे पास आई और बोली, मुझे खुदा के लिए यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई कसूर नहीं किया। थानेदार ने भाभी की तरफ देखा और फिर चचा को बाहर आने का इशारा किया। आप इसकी बातों में हरगिज़ मत आइएगा साहब, ये एक नंबर की मक्कार औरत है। मुझे थानेदार की बातों पर गुस्सा आने लगा। अगर आपको पुलिस की कार्रवाई पर यकीन नहीं है तो आप भले ही इनके बारे में तहकीक करा लीजिए। आपके भतीजे ने इससे शादी तो कर ली, मगर इनके बारे में ये तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि ये वाकई जिस ख़ानदान का ख़ुद को ज़ाहिर कर रहे हैं वो हैं भी या नहीं। इन लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं है, ये तो एक पेशावराना मुजरिमों का गिरोह है जिनसे ये लड़की भी ताल्लुक़ रखती है। इसने अपने पहले शौहर को भी भेज दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच में, और अभी आपके भतीजे की जान लेने पर तुली हुई थी। वो तो इसको मौका नहीं मिला, वरना ये घर भी खाली करवा देती। और इसके साथ में एक नहीं बल्कि हज़ारों लोग हैं जो इनके गैंग में काम कर रहे हैं। कुछ दर्जी तो कुछ फार्मासिस्ट के रूप में इन लोगों की मदद के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। आप इस पर भरोसा करके अपनी नस्लें मत तबाह करें। थानेदार की बात सुनकर हम हैरान रह गए, लेकिन हमने फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन मुकम्मल तफ्तीश और तफसीलात के बाद मालूम हुआ कि थानेदार की बात बिल्कुल सही थी। भाई को इस सदमे का बहुत दुख था। इन्होंने इस बात का इतना असर लिया कि वो हमेशा के लिए बाहर मुल्क चले गए। अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। हम कहते हैं, समझाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए रोने और ख़ुद को सज़ा देने का क्या फ़ायदा, जिसने कभी आपको वो हक़ दिया ही नहीं जो आपका बनता था। लेकिन वो कहते हैं कि अब उन्हें औरत ज़ात पर यकीन नहीं। आप ही बताएं, हम अपने भाई को कैसे समझाएं और उन्हें दूसरी शादी के लिए कैसे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।